حضرات اس طرف رضاکار ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ذرا دھیرے سے اپنی کارروائی انجام دیں، ان کے شور کی وجہ سے ادھر تقریر میں اور دیگر کاموں میں خلل ہو رہا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم سب کے درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو تعلق ہے میرے اور ان کے درمیان میں اس میں صاف خون معاف ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اس کو ہٹاؤ یار، یہ لیا کوئی یہاں سے چل الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ اس عظیم الشان تحفظ شریعت کانفرنس کے صدر عالی قدر عظیم عالم ربانی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان معظم، لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین و شیخ طریقت حضرت مولانا بلال حسنی ندوی زید مجدہم، مختلف مسالک، جماعتوں، جمعیتوں، تنظیموں اور اداروں کے سربراہ حضرات، نمائندگان، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ سب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ ملک جن نازک حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہر مسلمان امید بھری نظروں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیکھ رہا ہے۔ آج کا یہ بامقصد اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ان مشکل حالات میں ہمارے آپ کے لیے کیا راہ عمل ہے اسے واضح کیا جائے۔ بہت ہی اہم گزارشات مجھے کرنی ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے آپ تمام کو بہت ہی اہم پیغام دینا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہم تمام اہل ایمان کے لیے اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے دین پر، اس کی عطا کی ہوئی شریعت پر قائم رہیں۔ اللہ پاک نے جو قانون ہمیں دیا ہے، اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا جو نظام ہم سب کو عطا کیا ہے، اس نظام میں حسن بھی ہے، توازن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہر ایک کے حق ادا کرنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے، عدل اور انصاف بھی ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا نظام ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے قوانین دنیا کے قوانین کی طرح عیب والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین بے عیب ہیں، اللہ کا نظام بے عیب ہے۔ اسی لیے اس بات کا مطالبہ تمام اہل ایمان سے کیا گیا کہ تمام مسلمان اللہ کے دین اور اس کی شریعت پر جم جائیں، قائم رہیں، اور کسی ایک حکم شریعت کو بھی، کسی ایک قانون شریعت کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، کسی اور طریقے کو اختیار کرے، کوئی اور قانون اختیار کرے۔ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ تیرے پروردگار کی قسم، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات و مسائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، اور ان کے عطا کیے ہوئے فیصلوں کو بجان و دل تسلیم نہ کریں۔ یسلموا تسلیما، جو فیصلہ ہو اس کو قبول کریں، اگرچہ کہ وہ فیصلہ ان کے من کی چاہت کے خلاف ہو۔ لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، خدا کے قوانین کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ آج کے ان مشکل حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا عزم اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں اور اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر زندہ ہیں، اللہ کے دین پر ہی مریں گے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، ہم مومن ہوں۔ حکومتیں آئیں اور چلی جائیں، اقتدار قائم ہو اور ختم ہو جائیں، سرکاریں بنیں اور ختم ہو جائیں، قوانین ہم پر تھوپے جائیں اور پھر وہ مرحلہ گزر جائے، مصائب کی آندھیاں چلیں، تنگی کا دور آئے، مشکلات کے طوفان کھڑے کر دیے جائیں، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر جمع رہے، اللہ کی شریعت پر ڈٹا رہے اور صاف صاف اعلان کرے کہ حکومتیں، طاقتیں اور قوتیں ہمیں اللہ کے دین و شریعت سے ہٹا نہیں سکتی۔ طاقتیں اور قوتیں لاکھ چاہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اسی کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ دوسری بات، اس وقت ملک میں جو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے وہ ہے 3 طلاق بل کا مسئلہ۔ 22 اگست کو پہلے تو سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ اگر کسی شخص نے 3 طلاق ایک مجلس میں دے دی وہ واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد
پھر دوسرے مرحلے میں مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے نام پر، ان کو تحفظ دیے جانے کے نام پر ایک بل لایا گیا جس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا، راجیہ سبھا میں بھی منظور کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا، لیکن سلام ہو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کو، اس کے ارکان کو، دوسری ملی جماعتوں کے قائدین کو اور مسلمانوں کے رہنماؤں کو کہ انہوں نے اپنی پوری طاقت اسے روکنے کے لیے خرچ کر دی، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا کہ یہ معاملہ راج سبھا میں اٹک گیا اور رک گیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ کی نصرت ہوگی اور اس بل کو روکنے میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ جو بل لایا گیا ہے، عجیب قسم کا بل، پتہ نہیں کہاں کہاں کے عقل مند انسانوں کو بلایا گیا، اور اس کے بعد یہ طلاق ثلاثہ بل بنایا گیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسی طلاق ثلاثہ بل میں ایک طرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی وہ واقع نہیں ہوگی۔ اس کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے، سیکشن 2 میں یہ ہے، سیکشن 3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دے گا تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ لگایا جائے گا۔ ذرا پوچھئے کہ سرکار آپ سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ جب طلاق ہوئی نہیں تو آپ سزا کس بات پر دے رہے ہیں؟ جرم ثابت ہوا نہیں، جرم واقع ہوا نہیں، اور آپ 3 سال کی سزا دے رہے ہیں۔ اور الٹی مصیبت یہ کہ جب مسلمان بیوی پر قانون کے لحاظ سے 3 طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی اسی شوہر کی بیوی ہے اور اسی کے نکاح میں ہے۔ شوہر کو اٹھا کے جیل میں بھیج دیا گیا، 3 سال تک وہ جیل میں آرام کرتا رہا۔ اب جیل یاترا سے جب وہ واپس آئے گا تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جس بیوی نے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کو انصاف دلا دیا، تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان عورتیں لڈو لے کر جا رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو کھلا رہی ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لکھا جا رہا ہے کہ جو کام علماء نہیں کر سکے وہ وزیر اعظم نے کر کے دکھا دیا، اور یہ عورتیں اسی لیے لڈو کھلا رہی ہیں کہ مولوی جو نہیں کر سکے وہ حضرت مولانا مودی دامت برکاتہم نے کر دیا، اس لیے یہ لڈو کھلایا جائے۔ حالانکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کتنے مقامات پر یہ ہو چکا کہ جب برقع الٹ کر دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اندر خاتون نہیں ہے، مرد ہے، اندر لیلا نہیں ہے، مجنوں ہے۔ ایسے مرد پکڑ کے ڈھونڈ کے لائے جا رہے ہیں جو دبلے پتلے ہوں، جن کو برقع پہنا دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ آدمی ہے یا عورت، اور ان کے ذریعے سے یہ کارروائی انجام دلائی جا رہی۔ اسی طرح دوسری تقریبات کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں جو خوشی منا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان عورت ہمیشہ اس بات سے مطمئن ہوتی ہے کہ اللہ کے دین و شریعت کے اوپر اس کا یقین ہے، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں عورتیں مسلمان خواتین اس ملک میں اعلان کر رہی ہیں کہ ہم مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہیں۔ 5.25 کروڑ دستخطیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے حکومت کے سامنے پیش کر دی گئی کہ یہ سب لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں۔ ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہیں، 3.25 کروڑ عورتوں نے دستخط کر کے دیے ہیں کہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے دین کو ماننے والی خواتین ہیں، ہمیں کوئی طلاق ثلاثہ بل نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، ہم اللہ کی شریعت پر قائم ہیں، ہم اللہ کی شریعت پر قائم رہیں۔ وہ اعلان کر رہی ہیں، اور آپ ان کی ہمدردی کے نام پر دنیا سے واہوائی لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے مسائل جو کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک طرف تو یہ ذہن ہے، یہ تصور ہے کہ مسلم پرسنل لا کو کسی طرح ختم کیا جائے اور یونیفارم سول کوڈ کی راہ ہموار کی جائے۔
جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ یہ اعلان کر کے آئے ہیں کہ ہمارا اقتدار قائم ہوگا، ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، ایک جیسا قانون لائیں گے، پرسنل لاز کو ختم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اس ملک میں صرف مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، سکھوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، کرسچنز کا ہے، اور دوسری دلت آبادیوں کا ہے، ایس سی ایس ٹی او بی سی کا ہے، سینکڑوں پرسنل لاز ہیں۔ ان کو ختم کر کے کوئی ایک قانون لانا اس ملک میں ناممکن بات ہے، لیکن یہ دیوانوں کا خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے، مسلم پرسنل لا کے ایک ایک حصے پر پابندی لگائی جائے۔ آج طلاق کا معاملہ ہے، کل چار شادی کا معاملہ آئے گا، حلالہ کا معاملہ اٹھایا جائے گا، دوسرے اور مسائل لائے جائیں گے، اور اس کے پیچھے یہ حکمت بھی ہے برسر اقتدار طبقے کی کہ جو ملک سے وعدے کیے گئے تھے، شائننگ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، کرپشن فری انڈیا، اور آپ سب کو اچھی طرح یاد ہوگا ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، اور اچھے دن آئیں گے، اور دودھ کی نہریں بہہ پڑیں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ وہ سارے خواب جو دکھائے گئے تھے، اب جب ملک کے عوام ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو متوجہ کر دیا جاتا ہے ان ایشوز کی طرف جن کا کوئی تعلق ملک کی ترقی سے نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق ان دعووں اور وعدوں سے نہیں ہے جو دعوے اور وعدے برسر اقتدار طبقے کو اوپر لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ آپ جو وعدے کر کے آئے ہیں وہ وعدے پورے کیجئے، آپ نے جو دعوے کیے تھے وہ دعوے آپ پورے کیجئے۔ آپ کو مسلمان عورتوں کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کو ہمدردی کرنی ہے تو ورنداون میں لاکھوں بیوائیں آشرم میں پڑی ہوئی ہیں، ہماری ہندو بہنیں ہیں، ان کے ساتھ آپ انصاف کیجئے۔ اگر آپ کو انصاف کرنا ہے تو لاکھوں لاکھ ہندو بہنیں چھوڑی ہوئی ہیں، نہ ان کو طلاق دی گئی، نہ ان کو ساتھ رکھا جا رہا ہے، لاکھوں ہماری ہندو بہنیں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور انہی عورتوں میں سے ایک ہمارے پرائم منسٹر کی بیوی بھی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، وہ بھی بیچاری انصاف کی طلبگار ہیں۔ آپ ان کے ساتھ انصاف کیجئے، پہلے ان کو ان کا حق دلائیے، اس کے بعد آپ اس محلے میں آئیے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے عدل و انصاف والے قوانین ہیں، ایک ایک خاتون کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک کوڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حقوق عطا کیے گئے، ایسے قوانین دیے گئے کہ وہ انصاف کے ساتھ، حق اور سچائی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنا محلہ دیکھیے، آپ ادھر جائیے۔ تو طلاق ثلاثہ بل جو لایا گیا ہے مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے نام پر، یہ دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ آئین ہند کے خلاف ہے، یہ شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بغیر کسی لاگ لپٹ کے اعلان کر دیا ہے کہ یہ بل مسلمانان ہند کو منظور نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ ہاں، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، مناسب ترمیم کر دی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ شکل میں ناقابل قبول ہے۔ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے پرائم منسٹر کو خط گیا جس میں اس بل کے سلسلے میں خامیاں شمار کروائی گئی ہیں اور بورڈ کی طرف سے بیان سامنے آیا، تو ملک میں مختلف حصوں میں نیوز اینکرز، ٹی وی پر بحث کرنے والے وہ چیخ کر کہنے لگے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری عقل مسلم پرسنل لا بورڈ والوں ہی کے پاس ہے کہ وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس بل میں جو بڑے بڑے ماہرین قانون نے بنایا ہے، ساری عقل مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس ہے، ایسا لوگوں نے کہا۔ صاحب، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ عقل والے تو آپ لوگ ہیں۔ جب عقل بڑھ رہی تھی تو ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے کٹورے لے کے گئے تھے، آپ ہی لوگ بڑی بڑی دیگ لے کر گئے تھے، مگر مصیبت یہ ہوئی کہ کسی بھی دیگ میں پیدا نہیں تھا، تو اس لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ایسی احمقانہ باتیں آپ کر رہے ہیں۔ صاف بات ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کے بارے میں، ایک قوم کے بارے میں، ایک سماج کے بارے میں قانون بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھئے
ماہرین سے معلوم کیجئے، علماء سے معلوم کیجئے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کیجئے، باہم بیٹھ کر آپ کوئی ایسی چیز تیار کیجئے جو خلاف شریعت نہ ہو، ورنہ یاد رکھیے گا اس ملک کے ایک ایک مسلمان کا یہ اعلان ہے کہ ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی دکان، اپنے مکان، اپنی جائیداد، اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنے روزگار، ان سب کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین و شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اعلان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت پر آخری سانس تک قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت کو ہم اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو طلاق ثلاثہ بل لایا گیا ہے اور جس کی قانونی باریکیاں ابھی حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے آپ سنیں گے، اس لیے کہ حضرت والا دامت برکاتہم ایک طرف اسلامی قانون کے ماہر ہیں تو دوسری طرف ملکی قوانین کے بھی ماہر ہیں، اور 22 سال تک قانون سازی کر چکے ہیں اور قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں، اس لیے ان کو نہیں بتایا جا سکتا کہ ملک کا قانون کیا ہے اور آئین ہند کیا ہے۔ تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت بعض مسلمان پست ہمتی کا، بزدلی کا یا مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دیتا ہے کہ حالات تشویشناک ضرور ہیں، حالات سنگین ہیں، لیکن آپ ان مشکل اور تشویشناک حالات میں ہرگز مایوس نہ ہوں۔ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ رکھیں، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر فرقہ پرست عناصر آج طاقتور ہیں تو کل وہ طاقتور نہیں ہوں گے۔ قیامت تک رہنے کے لیے کوئی اقتدار نہیں آیا، سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اسی ملک میں ان لوگوں کا اقتدار بھی قائم ہوا جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، جن کو انگریز کہا جاتا ہے۔ جو لوگ گوری چمڑی رکھنے والے، کالا تل رکھنے والے لوگ، وہ اس ملک پر قابض ہوئے، تجارت کے نام پر آئے اور پورے ملک کو یرغمال بنا لیا، اور پورے ملک میں دندناتے پھرے اور بادشاہ کو معزول کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا، اور نہ جانے کتنے کی املاک اور جائیدادیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ آ گئے اب کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن یہی مدارس کے لوگ، یہی علماء، یہی خانقاہوں کے درویش، یہی مشائخ ان کے مقابلے میں سامنے آئے اور اعلان کر دیا گیا ان الہند قد عادت دار الحرب، ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے، اب انگریزوں کو اس ملک سے نکال باہر کرو۔ بوریا پوش علماء سامنے آئے، خرقہ پوش علماء سامنے آئے، مدارس کے لوگ سامنے آئے، اور انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کی اور ہندو بھائیوں کی قیادت کی اور اس اقتدار کو یہاں سے بے دخل کیا جس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جن کا سورج کبھی بہار میں ڈوب جاتا ہے، کبھی یوپی میں ڈوب جاتا ہے، کبھی گجرات میں ڈوبنے لگ جاتا ہے، اور ڈوبنے لگ جاتا ہے تو ای وی ایم کی کرامات شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں انسانوں سے زیادہ مشینیں ووٹ دینے لگی، مشینیں ووٹ دیتی ہیں، ان کے بلبوتے پر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اقتدار آپ کا کبھی یہاں ڈوبتا ہے، کبھی وہاں ڈوبتا ہے، آپ کہاں مقابلے پر آ رہے ہیں؟ اور ان مدرسے والوں کے خلاف آپ کیسے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی جدوجہد آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے؟ ایک صاحب بیٹھے ہوئے دہلی میں، بظاہر مسلمانوں جیسا نام ہے، لیکن وہ قلع بازیاں کھا رہے ہیں، سی بی آئی کی لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے طرح طرح کے بیانات داغ رہے ہیں، اور مدارس میں ان کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، اور وہ ایسا چشمہ لگائے ہوئے ہیں، ایسی اینک لگائے ہوئے ہیں جس کے پار صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو ان کو برسر اقتدار طبقہ دکھانا چاہتا ہے۔ ہم ان سے بھی اور ان کے پس پشت موجود سرکاری نمائندوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسے والوں کو نہ چھیڑیے، مدارس کے لوگوں کو بدنام نہ کیجیے، اور مدارس کے اوپر مدارس سے حب الوطنی کی دستاویز نہ مانگیے۔ یہ مدرسے وہ ہیں جنہوں نے ملک کی جدوجہد آزادی میں قائدانہ کردار اور رول ادا کیا تھا، اور آپ کا شجر نسب ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے انگریزوں کے جیل کے باہر معافی نامہ داخل کر کے انگریزوں کے جیل سے رہائی حاصل کی۔ آپ اپنے کردار پر نظر کیجیے اور مدارس کے لوگوں کو بدنام نہ کیجیے۔
اسلامی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے. تو حالات آج سنگین ہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کا اعلان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اعلان فرمایا گیا کہ اے پیغمبر آپ دنیا کے انسانوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تخت و تاج اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت کے پیمانے اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جب جو چاہے کرنے پر قادر ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہی اللہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. پورا نظام قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، سمندروں کی تہ تہ کا اور گہرائیوں کا علم رکھتا ہے. وہی اللہ ہے جو مٹی میں پڑنے والے ایک دانے کے اندر کوپل پیدا کرتا ہے اور زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور انسانوں اور جناتوں کی جانیں جس کے قبضے قدرت میں اور حیوانات اور نباتات اور جمادات کا مالک ہے. وہ اللہ جس کے لفظ کن سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اور وہ اللہ جب جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. یہ تمام کام انجام دینے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تمام نظام کائنات کو چلانے والا اور تھامنے والا، زبردست قدرت رکھنے والا اللہ ہے. جب ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب عصیان و طغیان حد سے بڑھ جاتا ہے، جب کمزوروں کو ستایا جاتا ہے، جب تمرد اور عصیان اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جب اقتدار کے نشے میں چور لو کمزوروں اور مظلوموں اور پریشان حالوں کو اپنے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا لیتے ہیں، پھر اللہ کا نظام قدرت حرکت میں آتا ہے اور ظالموں کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے، مہلت ختم کر دی جاتی ہے. اللہ کا امر نافذ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ فرعون بھی مٹتا ہے، فرعونیت بھی مٹائی جاتی ہے، نمرود بھی، شداد بھی، حامان بھی، ظالم اور سرکش لوگ بھی، قوم عاد اور قوم سمود بھی، وہ لوگ جن کا اقتدار اتنا مستحکم تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے آگے سجدے میں جھکاتے تھے اور کہتے تھے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت ہماری نہیں ہے اور کیا ہمارے محل کے نیچے سے نہریں جاری نہیں ہوتی ہیں. جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم تمام رب سے، تمام معبودوں سے بڑھ کر معبود ہیں، سب سے بڑے خدا اور رب ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی وہ وقت آیا جس کو قرآن نے نقل کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. او فرعون، تجھ کو ہم دریا میں غرق کر کے تباہ کر رہے ہیں اور تیری لاش کو بھی ہم دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھیں گے، تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگ، سرکشی اور کبر اور تکبر کے راستے پر چلنے والے لوگ، مظلوموں کو ستانے والے لوگ سمجھ لیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کائنات میں. تمام ظالموں اور سرکشوں کو ختم کیا گیا اور مٹایا گیا. فرعون کے دور میں مسلمان کتنے کمزور تھے، کتنے مظلوم تھے، کتنے پریشان حال تھے. نماز پر پابندی، عبادات پر پابندی، جینے تک کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، کمزوروں کو مزید دبایا جا رہا ہے، اور سرکش لوگ سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو فرعون بھی مٹایا گیا اور نمرود بھی مٹایا گیا اور شداد بھی مٹایا گیا. آج کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا.
جگر نے کہا تھا جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ تو آج جو ظلم کے راستے پر چل رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ راستہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اور مسلمان بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ اس امت پر اس سے زیادہ مشکل ترین حالات آئے، اس ملت پر اس سے زیادہ سنگین اور دشوار مصائب آئے، دشوار گزار مصائب آئے، حالات اس سے زیادہ بدتر رہ چکے، لیکن ایمان والے اپنی جگہ مستحکم رہے۔ جب بدلیاں چھٹیں تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا۔ آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ روس پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہوئی، لادین لوگ آ گئے اور کمیونزم پھیلا دیا گیا، عبادات پر پابندی لگا دی گئی، مساجد ڈھا دی گئی، علماء کو شہید کر دیا گیا، حفاظ کرام کا قتل عام ہوا۔ ایسا تاریکی کا دور تھا کہ باہر کے لوگوں نے، روس کی آبادی سے باہر پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ ایک بھی مسلمان وہاں باقی نہیں بچا ہوگا۔ بیوی کو شوہر پر جاسوس بنایا گیا، شوہر کو بیوی پر جاسوس بنایا گیا۔ ایک جملہ، ایک کلمہ بھی اگر عربی کا کسی کی زبان سے نکل گیا تو اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی گردن مار دی گئی، قرآن کے نسخے جمع کر کے جلا دیے گئے، مدارس تاخت و تاراج کر دیے گئے، مکاتب کو آگ لگا دی گئی، دین کی تعلیم کا کوئی مرکز باقی نہیں رہا۔ 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 70 سال تک یہ اقتدار قائم رہا اور ظالم سرکشی کرتے رہے اور ایمان والوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ 70 سال کے بعد جب وہ اقتدار ختم ہوا، اللہ کا حکم نافذ ہوا، اقتدار تبدیل کیا گیا اور عروج پر بیٹھے ہوئے انسانوں کو زوال سے دوچار کر دیا گیا، اور وہاں کے مسلمان نکلے، دنیا کے مختلف خطوں میں گئے تو لوگ حیران رہ گئے کہ جہاں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ شاید اب وہاں کوئی کلمہ جاننے والا بھی نہیں ہوگا، شاید وہاں کوئی ثنا پڑھنے والا نہیں ہوگا، شاید وہاں کوئی اتحیات یاد رکھنے والا بھی نہیں ہوگا، شاید وہاں کوئی نماز کا پورا طریقہ جاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس علاقے کے مسلمانوں میں بہترین علماء، بہترین حفاظ، بہترین داعیان دین دنیا کے لوگوں نے دیکھے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ ہم سے بہتر قرآن پڑھنے والے ان کے پاس ہیں، ہم سے بہتر مسائل کا علم رکھنے والے علماء ان کے پاس ہیں، ہم سے بہتر مسائل کی باریکیوں کو جاننے والے فقیہ اور مفتی ان کے پاس ہیں۔ پوچھا گیا کہ 70 سال تک مدارس پر پابندی رہی، قرآن کا ایک نسخہ بھی باقی نہیں رکھا گیا، ایسے شدید ترین مصائب سے آپ لوگوں کو دوچار کر دیا گیا، کیسے آپ لوگ باقی رہے دین پر، کیسے باقی رہے آپ ایمان پر، کیسے آپ نے حافظ تیار کیے، کیسے آپ نے عالم تیار کیے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے آج سے 35 برس قبل فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹری اندر بناتے تھے اور اس کی دیوار دوہری دیوار رکھتے تھے، درمیان 2 دیواروں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے اور باہر کی طرف شراب کی بوتلیں لگا دیتے تھے، ننگی اور عریاں تصویریں لگا دیتے تھے۔ فوجی آتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں تو شراب پی جا رہی ہے، یہاں تو تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہاں کوئی دیندار نہیں ہوگا، یہاں کوئی اسلام سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوگا۔ ان شراب کی بوتلوں کے پیچھے دیوار، اس دیوار کے پیچھے خلا، اس کے بعد دوسری دیوار اور اندر چھوٹی سی جگہ میں ایک حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے اور وہ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر قرآن مجید کی تعلیم قرآن کے صفحات کے ذریعے نہیں، اپنے دل میں محفوظ، سینے میں محفوظ قرآن کے ذریعے دے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا اور یہ سن کر ہمارے ملک کے علماء
ششتر اور حیران رہ گئے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تعلیم کا کہ تہجد کے وقت ایک فرضی جنازہ بنا کر ہم نکلتے تھے، قبرستان جاتے تھے اور وہاں قبر میں ہم اپنے چند بچوں کو اتار دیتے تھے، ایک حافظ قرآن کو یا عالم کو اتار دیتے تھے، وہ موم بتی جلا کر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا، اوپر سے ہم تختے لگا دیتے تھے، کوئی فوجی سپاہی آنے لگتا تو ہم مٹی اپنی مٹھی میں بھر بھر کے ڈالنے لگتے، گویا کہ ہم مردے کی تدفین کر رہے ہیں اور اندر قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، چراغ ایمانی کو گل کر دیں، لیکن سن لو طاقت والے اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نور ایمانی کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ خیال کرے، مشرکین چاہے کتنا ہی ناگواری کیوں نہ محسوس کریں، اللہ کا فیصلہ ہے، نور ایمان غالب آ کر رہے گا۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی عطا کرے گا، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نصرت فرمائے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ پڑھو قرآن، صاف اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے، اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے۔ صاف اعلان کیا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کر کے رہے گا، اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم احتساب کریں اپنی زندگی کا۔ اس جلسے کا ایک عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے، ہم جائزہ لیں اپنی ذات کا، سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنی زندگی کا کہ ہم اللہ کی مدد کے حقدار ہیں یا نہیں، ہماری زندگی میں وہ اعمال ہیں یا نہیں جو اللہ کی نصرت کو متوجہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیاں اللہ کے دین سے دور ہو رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق کا راستہ چھوڑ کر انتشار کے راستے پر جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پر، ذات اور برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر ہم ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بیٹھ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں پیچھے ہو رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم سے اٹھا لی گئی۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا۔ طلاق کے سلسلے میں بل لایا گیا، طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ طلاق کے سلسلے میں بھی کیا ہم اس نہج پر قائم ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی حضرت مولانا بلال صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم غور کریں کہ کیا شریعت کے تقاضوں اور ضابطوں کے مطابق طلاق دی جا رہی ہے۔ بلا وجہ طلاق، جذبات میں آ کر طلاق، غصے میں آ کر طلاق، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ میں یہ بات پوری طاقت سے کہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ٹی وی پر بیٹھنے والے جو حلق پھاڑ پھاڑ کر چیختے و چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں بہت طلاق ہے، وہ بھی کان کھول کر سن لیں اور مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ مسلمانوں میں مذہبی اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ طلاق، سب سے کم طلاق مسلمانوں کے ہاں ہے اور سب سے زیادہ طلاق ہندو بھائیوں کے ہاں ہے۔ ہمارے علماء کی قربانیوں محنتوں کا نتیجہ ہے کہ طلاق سب سے کم مسلمانوں کے ہاں ہے۔ ابھی پچھلے چند سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں کہ 0.44% طلاق مسلمانوں کے ہاں، یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، یعنی 200 شادیاں اگر مسلمانوں کی ہوتی ہیں تو کسی ایک شادی کا اختتام طلاق پر ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں طلاق کا تناسب ہے، اس لیے یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے اور دھوکہ دینا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت طلاق ہو رہی ہے۔ لیکن جتنی طلاق دی جا رہی ہے اور غلط طریقے سے دی جا رہی ہے اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔
بلا وجہ طلاق نہ دی جائے، جذبات میں طلاق نہ دی جائے، غصے میں طلاق نہ دی جائے۔ عجیب مصیبت ہے، غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں حضرت بہت غصے میں تھا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، طلاق دے دی۔ ایک صاحب تو آئے، کہنے لگے حضرت طلاق تو دی ہے مگر توئے سے طلاق نہیں بولا، تے سے طلاق بولا۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عجیب، دے کے چلے آئے اور آپ آ کے پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کوئی راستہ بتائیے۔ آپ راستہ تو سب بند کر کے آئے ہیں، آپ کہاں سے راستہ بتایا جائے اور راستہ کھولا جائے؟ اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی دہراتا ہوں اپنے شہر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کہ یاد رکھنا، علماء شریعت کے مسائل بتایا کرتے ہیں، علماء شریعت کے مسائل بنایا نہیں کرتے۔ ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کوئی تبدیلی کریں، شریعت میں الٹ پھیر کریں۔ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو جذبات میں طلاق نہ دی جائے، غصے میں طلاق نہ دی جائے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ عالم بھی تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا دربار میں، ایک درباری آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے سنا نہیں، ایک عربی شخص نے اب 5 عورتوں کو ایک وقت میں طلاق دے دی، 5 عورتوں کو بیک وقت طلاق دے دی۔ ہارون الرشید نے کہا بھئی 4 ایک ساتھ سمجھ میں آتی ہے، کسی کی 4 بیوی ہو اور وہ ایک وقت میں 4 کو طلاق دے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، 5 عورتوں کو کیسے طلاق دے دی؟ کہنے لگا سن تو لیجئے، ہوا یہ کہ وہ آیا اپنے گھر، 4 بیویاں تھی، گھر آیا، عربی شخص تھا، گھر میں مہابھارت چھڑی ہوئی تھی، چاروں جو ہیں برسرے پیکار، آیا تو غصہ ہو گیا، بھوکا بھی تھا، آ کر یہ منظر جو دیکھا تو غصہ 7ویں آسمان پر۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو بیان شروع ہوا، اب لمبا بیان، عورتوں کا بیان مختصر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو لمبا بیان، اس کا غصہ اور بڑھا، اس نے ایک کو کی طرف اشارہ کر کے کہا لگتا ہے تیرا ہی سارا قصور ہے، تجھ کو 3 طلاق۔ دوسری چیخ پڑی، ارے آپ نے یہ کیا کیا، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا او نصیحت کرنے والی، تجھ کو بھی 3 طلاق۔ تیسری نے دیکھا کہ مصیبت کہیں ادھر نہ آ جائے، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ کہنے لگا او اللہ سے ڈرانے والی، تجھ کو بھی 3 طلاق۔ چوتھی نے دیکھا تو میں اکیلی تنہا باقی بچی ہوں، کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، 3 بیویوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی، عرب کے لوگ سنیں گے تو تانا دیں گے۔ کہنے لگا او تانے کا خوف دلانے والی، تجھ کو بھی 3 طلاق۔ تو 4 تو فارغ ہو ہی گئی، 5ویں کہاں سے آئی؟ جب یہ 4 کو پڑ گئی تو پڑوسن ساری بات سن رہی تھی، اس نے بازو سے پکار کے کہا کہ تجھ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایک وقت میں 4 کو طلاق دے دی، کھائے گا کہاں سے؟ اس نے کہا قسم خدا کی اگر تیرے شوہر کی اجازت ہوتی تو تجھ کو بھی طلاق دے دیتا، وہ تو پہلے ہی سے جلا بھنا بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت ہے، تو وہ 5ویں بھی گئی، ایک وقت میں 5۔ یہ جو ہے غصے کی طلاق، جذباتیت میں آگے طلاق، غلط طریقہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق یہ تو دشوار گزار اوقات میں راحت کا راستہ ہے، یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن نظام ہے، عدل و انصاف کا نظام، اس طریقے سے اسے اختیار کیا جائے، ورنہ یہ طلاق مصیبت بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا اور آپ تشریف فرماتے، آ کر خبر دی گئی فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دے دی۔ آپ پڑھو حدیث کی کتاب میں، قام غضبانا وقال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے جیتے جی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ ابھی میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مذاق بنا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مذاق بنا لیا جائے گا؟ ایسا سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت عمر کے بارے میں، رویہ ان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل طلق امراته 3،
جب ان کی خدمت میں کوئی ایسا شخص لایا جاتا تھا جس نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاق دی ہو، اوجعہ ضربا وفرق بینہما، تو اس شخص کو وہ سزا دیتے تھے اور ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر دیتے تھے، تفریق کر دیتے تھے۔ ناپسندیدہ عمل ہے، ہم غور کریں کہ کہیں ہم اس ناپسندیدہ عمل میں تو نہیں مبتلا ہیں، اور اپنی زندگی پر غور کریں، دوسرے اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، اخلاق اور معاشرت کے سلسلے میں۔ بعض مسلمان ہیں عبادات کے لحاظ سے ممتاز ہیں، عبادات کے لحاظ سے بہتر ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں۔ بعض مسلمان ہیں اخلاق اچھے ہیں، عبادات میں کوتاہیاں ہیں۔ بعض مسلمان ہیں عبادات بھی اچھی ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاملات ان کے صاف نہیں ہیں، رشوت کو حق المحنت سمجھ رہے ہیں، وہ دوسروں کا وراثت کا حصہ دبا لے رہے ہیں، بہنیں پریشان ہیں، دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی زمین پر بھی دبائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی کا 1 درہم ناجائز طریقے سے لے لیا، 1 درہم 3.5 آنے کا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، 1 درہم کسی کا ناجائز طریقے سے لے لیا، قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس شخص کو دینی ہوں گی۔ آپ تصور کیجئے، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر 33-34 روپے کسی کے ناجائز طریقے سے لے لیے تو ساری زندگی کی نمازیں اس کو دینی پڑیں گی۔ معاملات کی صفائی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے معاملات صاف ستھرے ہیں یا نہیں، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، ہمارے نہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیے، وہ بھی ادھر ہی سے بھیجا گیا ہوگا، بیٹھے رہیے، اطمینان رکھیے، آپ کو کوئی مصیبت نہیں۔ تو معاملات کی صفائی بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ تمام باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک پہلو پر ہم غور کریں، ایک ایک چیز کے اوپر ہم غور کریں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ طلاق ثلاثہ بل کو روکنے کی مضبوط کوششیں کر رہا ہے۔ ہمارے اکابر دن رات منہمک ہیں اور مشغول ہیں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رو رہے ہیں اور دن کے اجالے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بات بعض نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے یا دانشور طبقے کی طرف سے یا ایسے لوگوں کی طرف سے جو ملی جماعتوں اور تنظیموں کی خدمات سے دور ہیں اور صحیح واقفیت نہیں رکھتے ہیں یا حکومت کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، جو یہ لکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صحیح پیروی نہیں کرتا، نمائندگی نہیں کرتا، جمعیت علماء صحیح نمائندگی نہیں کرتی، مختلف جماعتوں اور تنظیموں پر جو لوگ سوالیہ نشان قائم کر رہے ہیں، یہ ان کا غلط عمل اور طریقہ ہے۔ آپ صاف صاف سن لیجئے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری جماعتیں پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور بھرپور نمائندگی کی جا رہی ہے۔ ہمارے اکابر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم رکھے۔ کوششیں ایک طرف کی جا رہی ہیں اور حکومت سے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے بغیر دبے اور جھکے ہوئے کہ یہ بل ناقابل قبول ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے شہر کے غیرت مند مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ دوسری جماعتیں تنظیمیں جو اس ملک میں کسی اور بینر تلے کام کر رہی ہیں، ان کے بارے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ضمیر بیچ دیں، وہ اپنے آپ کو بیچ دیں، لیکن ہماری ملی جماعتیں، ملی تنظیمیں، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ دبنے جھکنے والا بورڈ نہیں ہے اور اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ ہم پوری طاقت و قوت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک جمے رہیں گے۔ اس میں آپ سب کی امداد کی، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ تمام ایک آواز ہو کر اس بات کو پورے ملک کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ اپنے اکابرین پر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر ہے، اور الحمدللہ کہ اس وقت یہ بورڈ سب سے بڑا، مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی اسٹیج پر اہل سنت والجماعت کے ہمارے صوفی غلام رسول صاحب جلوہ افروز ہیں،
امیر مقامی جماعت اسلامی فیروز اعظمی صاحب ہیں، ہماری شیعہ برادری کے جناب عارف حسین سجاد حسین صاحب ہیں، امام جمعہ و جماعت جو شیعہ برادری کے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اسی طرح ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں۔ ہر جماعت، ہر جمعیت، ملی تنظیم، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے مختلف مسالک ہوں، وہ سب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں شریک ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو اور شیعہ برادری کے لوگوں کو کہ طلاق کے مسئلے میں اگرچہ کہ ان کا مسلک ہمارے مسلک سے کچھ الگ ہے، لیکن ان لوگوں نے صاف اعلان کیا کہ مسئلہ ایک طلاق کے، تین طلاق کے ایک ہونے یا تین طلاق کے تین ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ تو شریعت میں مداخلت کا ہے۔ اس لیے ہم آخری دم تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ اتحاد و اتفاق اس ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے قائم کیا ہے، اور ہم سب کو اس اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا چاہیے کہ یہی اتحاد ہماری طاقت ہے، اور اسی اتحاد کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم سب کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مزید مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ میں حد درجہ شکر گزار ہوں، میں الفاظ نہیں پاتا کہ ان الفاظ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم گرامی اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مایا ناز ہستی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کروں کہ وہ اپنے ذوق اور علالت کے باوجود اور انتہا درجے کی مشغولیات کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہماری حقیر دعوت کو قبول کیا، اور بہت مختصر وقفے میں ایک ٹیلی فونی گفتگو پر انہوں نے وقت دے دیا، اور حضرت تشریف فرما ہیں، اور آپ ابھی حضرت کے صدارتی خطاب سے مستفید ہوں گے۔ اسی طرح مجھے حد درجہ افسوس ہے کہ ہم سب کے بڑے اور بزرگ اور عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی علالت کی وجہ سے، سخت ناسازی طبع کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ اس وقت وہ اس پورے ملک کے مسلمانوں کی سب سے ممتاز قائد اور رہنما ہیں، ہم سب کے بڑے اور بزرگ ہیں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہمارے حضرت مفکر اسلام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بالغ نظر قیادت کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ بالغ نظر قیادت وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ اس اجلاس کے انتظام کرنے والے تمام عزیزوں، نوجوانوں، مخلصین کو، تمام ملی جماعتوں اور مسالک اور طبقات کے لوگوں کو، نمائندگان کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ وہ حضرات یہاں تشریف لائے اور انہوں نے تعاون کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ میں ایک مرتبہ